بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو حسین بنانے کی جتنی کوششیں ہم کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کوشش خود کو نیک بنانے کے لیے کریں تو ہم بیک وقت نیک اور حسین دونوں بن سکتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنے بدن کی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ مکمل طور پر بجھ رہے ہوں تو پھر وہ آپ کی تمام تر محبتوں کا مستحق ہے۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے مگر رشتوں کا پاس رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر ہمیشہ خوش رہا کریں کہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ آج جن کے لیے ہم مذاق ہیں، کل ان کے لیے مثال بن جائیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں۔ شکستہ قبروں پہ غور کیا کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اپنے چہرے پہ کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے سکول تو صرف تعلیم دیتے ہیں۔ کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ محتاج معذوری نہیں، سوچ بناتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہیں، ان مسائل کی موجودگی میں ہی انسان کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہ ہوگی، ابھی بھی وقت ہے نوجوان، نماز قائم کر لو۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور منافقت کا نہیں۔ زیادہ بولنے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں۔ آنکھ کی قدر نابینا سے اور آزادی کی قدر کسی غلام سے پوچھو۔ ماں کے پاس رہو کیونکہ جنت اسی کے پاؤں تلے ہے۔ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ قرآن کا سب سے اہم ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دنیا دار العمل ہے، لہٰذا کسی چھوٹی نیکی کے کرنے میں بھی سستی نہ کرو۔ پاؤں پھسل جائیں تو پھسلنے دو مگر زبان نہ پھسلنے دو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، بے شک حشر کا معاملہ بڑا ہی نازک ترین ہے۔
بعض لوگ پیدائشی طور پر تنقید نگار ہوتے ہیں، وہ تمام عمر دوسروں کی خامیوں اور اپنی خوبیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ رستے تو بس دو ہی ہیں، ایک اللہ کا رستہ جو جنت اور کامیابی کی طرف جاتا ہے، دوسرا نفس و شیطان کا رستہ جو ناکامی اور دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ہر انسان ہی خراب نکل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ خرابی آپ کے اندر بھی ہے۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کرو۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ صرف اللہ ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اس نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ کل وہ صبح سے نماز پڑھے گا اور پھر اس کی صبح نہ ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ کل سے پکا تلاوت کرے گا اور پھر اس کی صبح نہ ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ کل سے کوئی گناہ نہیں کرے گا اور پھر اس کی صبح نہ ہوئی۔ اس نے وعدے کیے، عہد و پیمان باندھے، مگر اس کی صبح نہ ہوئی۔ پانی کی زندگی کا فلسفہ مجھے بہت پسند ہے، جو رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھنے کا رستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کو مصروف رہنا چاہیے۔ مصروفیت سے لہجوں کی تبدیلی، تلخ رویے، پریشانیوں اور حالیہ حالات کی شدت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے خود کو مصروف رکھیں۔ عجیب رواج ہے ہمارے معاشرے کا، جو مخلص ہیں وہ بے وقوف اور جو مطلب پرست ہیں عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ آپ کے آس پاس کی ہر چیز کچھ سالوں میں بدل جائے گی سوائے آپ کی ماں کے دل کے۔ شکل چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر کردار اچھا نہیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ کردار کی خوبصورتی پر محنت کیجیے کہ صورتیں فراموش کر دی جاتی ہیں لیکن اچھے اخلاق ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا بہتر ہے۔ اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے اور کوئی بھی عقل مند پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، جبکہ ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے منفرد بنایا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ آپ کسی اور کی طرح۔ ہر انسان کی خوبیاں اور خامیاں بھی الگ ہیں، سب کا نصیب بھی جدا ہے، تو پھر اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جو ہیں اس پر فخر کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں
شکر ادا کرنے والوں کو وہ بہترین عطا کرتا ہے۔ ایک ایک فٹ کے 100 گڑھے کھودیں تو پانی نہیں نکلے گا، لیکن 100 فٹ کا ایک ہی گڑھا کھودیں تو پانی ضرور نکلے گا۔ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو 10 جگہوں پر لگانے کی بجائے اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک ہی جگہ پر لگائی جائیں تو اس کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں اور واقعات کو بھولنے نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دل میں ایسی چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، مسلسل غمگین رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ آپ نے یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، پھر اس سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ اجر و ثواب کسی گھونٹ پر نہیں جو غصے کا گھونٹ بندے نے محض اللہ کی رضا کے لیے پیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ غریبی اور محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ محبوب اور قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے ہوں، اور سب سے زیادہ مجھے ناپسند اور سب سے زیادہ مجھ سے دور 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ بہت زیادہ فضول باتیں کرنے والے، بات بات میں دوسروں کو دبانے اور ان کے حق میں بدزبانی کرنے والے، تکبر کرنے والے۔ ایک بوڑھا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں کچھ دیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لاتے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزین نہیں ہوا، نہ تو مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو، کیونکہ جو شخص ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا
اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر ڈالے گا۔